اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MH اسلامک ٹی وی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح اور مرتجز۔ یہ گھوڑا کہاں سے آیا اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اس کی کیا کیا وفاداریاں ہیں، اور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ گھوڑا کہاں گیا۔ پہلی روایت یہ ہے، یہ گھوڑا مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول پاک کو تحفے کے طور پر دیا، اور پھر رسول پاک نے جناب علی علیہ السلام کو یہ گھوڑا تحفے کے طور پر دے دیا۔ دوسری روایت، یہ گھوڑا آسمان کی طرف سے آیا تھا جو رسول پاک کو خدا کی پاک ذات نے دیا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے 2 پروں والے گھوڑے دیے تھے، اسی طرح اللہ نے رسول پاک کو یہ گھوڑا بھی دیا تھا۔ تیسری روایت، یہ گھوڑا پہلے جن تھا۔ اہل بیت کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے اس جن کو گھوڑے کی شکل میں رسول پاک کو خدا کی پاک ذات نے دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ یہ گھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل میں سے ہے۔ اس کا شجرہ حضرت اسماعیل کے گھوڑے سے ملتا ہے۔ یہ بڑا وفادار تھا اور اس کی پرورش جناب علی نے کی۔ ایک دن تھا، امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے کہ گھوڑے کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے، پیشانی پر، اور اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے۔ جو ہی ہاتھ پھیرتے تو یہ گھوڑا امام حسین کے قدموں میں اپنا سر جھکاتا۔ یہ کئی بار ہوا، اور رسول پاک نے جب یہ منظر دیکھا تو اس گھوڑے کو، اس ذوالجناح کو، اس مرتجز کو رسول پاک نے پھر دوبارہ امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ امام حسین بڑے ہو گئے، اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس گھوڑے پر رسول پاک سواری کریں، اللہ پاک اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ گھوڑا رسول پاک کے دور کا ہے، پھر رسول پاک کا دور بھی گزرا، جناب علی کا دور بھی گزرا، امام حسن کا دور بھی گزرا، اور امام حسین نے بھی 57 سال زندگی گزاری کہ کتنی عرصہ یہ گھوڑا نہ تو ضعیف ہوا نہ کمزور ہوا۔ جس گھوڑے پر جناب پیغمبر ایما اطہار سواری کرتے ہیں، اس کی عمر کریم خالق بڑھا دیتا ہے، اور اس کی عمر بڑھ گئی تھی۔ یہ جب کربلا کا واقعہ ہوا، عاشوراء کے دن، اس کی وفاداریاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وفاداری، پہلی وفاداری کیا تھی۔ پہلی وفاداری یہ ہے کہ کربلا میں اس گھوڑے نے 72 لاشیں اٹھائے اور خیام کی طرف لے گیا اپنی پشت پر۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ کربلا میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہونے والے ایما اطہار اور ایما اطہار کی اولاد، اصحاب اور مہمانوں کی لاشیں اٹھا کر خیام کی طرف لے گیا۔ اس کی دوسری وفا، جب امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے گئے تو اس نے پہلی وفا دی کہ اپنی ہی طاقت سے، اور اپنے بازوں کی طاقت سے، اور اپنے پاؤں کی طاقت سے 60 ان ملعونوں کو واصل جہنم کیا اس گھوڑے نے۔ اس کی تیسری وفا کیا ہے کہ جب امام حسین دریائے فرات پر پہنچے اور اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر داخل کیا تو گھوڑے نے سوچا کہ پانی پی لو، اپنا منہ پانی کی طرف لے کر گیا، اور پھر سوچا کہ خیام میں بچے بھوکے ہیں اور میں وفادار ذوالجناح کیسے پانی پیوں، اور اس نے پانی نہیں پیا، اور اس کی زبانی امام حسین نے سنی کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں پانی نہیں پیوں گا۔ اگر میں پانی پی لیا تو رسول پاک کو کیسے
کہوں گا کہ میں نے تو پانی پی لیا تھا، لیکن خیام کے اندر جو پیاسے بچے تھے وہ پانی نہ پی سکے۔ پھر کچھ دیر گزری اور امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور کہا کہ اے ذوالجناح، میں بھی پانی پی رہا ہوں اور آپ بھی پانی پیے۔ بس رسول پاک کے نواسے امام حسین نے جب منہ کے نزدیک پانی لے گیا تو ایک ملعون نے تیر مارا جو امام حسین کی پیشانی پر لگا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ تیر امام حسین کے لب مبارک پر لگا۔ جوں ہی تیر لگا تو امام حسین کے چہرے مبارک سے خون کے قطرے گرے اور پانی میں گر گئے اور امام حسین پانی نہ پی سکے، اور ذوالجناح نے بھی پھر پانی نہیں پیا۔ پھر جب ذوالجناح واپس آیا اور جنگ میں امام حسین علیہ السلام پر فوج اشقیاء، ملعون لوگوں نے، قاتل لوگوں نے جب تیر برسائے تو تیر اتنے برسائے گئے کہ بارش کی طرح تیر آئے، تو اس نے امام حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور جتنے بھی تیر تھے اپنے سینے پر لیے، اپنی گردن پر لیے، اپنے جسم پہ لیے اور امام حسین کو تیروں سے بچا لیا۔ اور اس کی آخری وفا کیا تھی کہ جب زمین پر گرے امام حسین علیہ السلام تو پھر اس نے اپنی گوڈی لگائی، اپنا پاسا لگایا اور اپنی زبان میں کہتا رہا کہ آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو مدینے لے جاتا ہوں۔ خیام کہتے ہیں تو خیام لے جاتا ہوں، اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں اپنے بابا اور نانا کے پاس تو میں وہاں لے جاتا ہوں، اگر نجف چاہتے ہیں تو نجف لے جاتا ہوں۔ تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ مجھے رسول پاک نے خوشخبری دی تھی کہ آپ نے اس کربلا ریگستان میں دفن ہونا ہے اور اس زمین کو آپ نے معلیٰ بنانا ہے۔ ذوالجناح آپ چلی جائیں جہاں جانا چاہتی ہیں اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور امام حسین یہاں سے کسی اور سرزمین پر نہیں جانا چاہتا۔ پھر اس ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور خیام کی طرف پوری شہادت کا، امام حسین کی پوری شہادت کا واقعہ جناب زینب، جناب سکینہ، جناب ام کلثوم کو سنایا، اور سنانے کے بعد یہ ذوالجناح، اب یہ شہادت کا واقعہ ذوالجناح نے جب بیویوں کو اور خیموں میں جا کے بتایا تو اس کے بعد ذوالجناح کہاں گیا؟ دو روایتیں ہیں ذوالجناح کی کہ ذوالجناح فرات کی جانب گیا اور ذوالجناح نے کہا کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دریا میں ڈوب گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جوں ہی دریا میں گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ گھوڑا غائب ہو گیا، اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ گھوڑا ظاہر ہو جائے گا اور واپس آ جائے گا۔ والسلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب لازمی کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹس میں لبیک یا حسین لکھ دیں۔ والسلام علیکم۔